बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो कौन से 4 काम ऐसे हैं जिन्हें करके आप अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, जिन्हें करके आप रमज़ान की तमाम बरकतों को, रहमतों को, नेमतों को अपने दामन में समेट सकते हैं। इसी तरह आज एक और पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस पे आप अमल करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं और अपनी छोटी सी ज़िंदगी को जन्नत का गहवारा बना सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में सूरत अल-तकासुर में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, सदाकल्लाहुल अज़ीम, कि एक दूसरे से सबकत ले जाने में, माल में अनकरीब उन्होंने कब्रें जा देखी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक इंसान को सोने से भरी वादी दे दी जाए तो वह दूसरी वादी की ख्वाहिश करेगा, और अगर उससे दूसरी सोने से भरी वादी दे दी जाए तो तीसरी वादी की ख्वाहिश करेगा। इंसान के पेट को कब्र की मिट्टी के सिवा और कोई चीज़ नहीं भर सकती। अलबत्ता जो इंसान अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करे और नज़र अपनी अल्लाह की तरफ कर ले तो अल्लाह पाक उस पर ख़ास तवज्जो फरमाते हैं। ये जो कुरान पाक की कुछ आयात और हदीस मुबारका मैंने आपके सामने बयान की है, इसका मतलब ये है कि इंसान की ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती हैं। इंसान की ख्वाहिशात बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, यहाँ तक कि इंसान कब्र में जा पहुँचता है। मुझे एक वाक़या याद आ गया। मैं फर्स्ट ईयर में था और फर्स्ट ईयर की पार्ट 1 की उर्दू में ये स्टोरी थी, किताब में लिखी हुई थी, ग़ुलाम अब्बास साहब की कतबा। मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके से एक इंसान अपनी ख्वाहिश के पीछे लगता है और फिर कब्र तक पहुँच जाता है, लेकिन उसकी ख्वाहिशात तकमील पे नहीं पहुँचती हैं। एक शख्स था जिसका नाम था शरीफ हुसैन, और वो एक मामूली सा क्लर्क था, मामूली सी तनख्वाह थी, बीवी बच्चे थे जिसमें वो गुजारा करता था। एक दफ़ा उसकी बीवी अपने बच्चों को लेके मैके गई हुई थी, तो उसके पास फारिग टाइम था। उसने लाहौर में कबाड़ की दुकानों का रुख किया। वहाँ पे उसे एक संगे मरमर का खूबसूरत पीस नज़र आया जो उसके दिल को भा गया। उसने ना चाहते हुए भी उसको ख़रीद लिया कि उसमें कशिश बहुत ज़्यादा महसूस हुई उसे। उसको लेके वो घर आ गया। अब घर ला के वो सोच रहा है कि मैं इस संगे मरमर के टुकड़े का करूँ तो करूँ क्या। अचानक उसको ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसके ऊपर अपना नाम खूबसूरती से लिखवा के इससे अपने घर पे अपनी नेम प्लेट बनवा लूँ। लिहाजा वो अगले दिन गया संग तराश के पास और उसने कहा कि इसके ऊपर मेरा नाम बहुत ही खूबसूरती से लिख दो और साथ में बेल और बूटियाँ भी कुछ इसके ऊपर बना दो। शरीफ हुसैन कुछ दिन के बाद उस संग तराश के पास गया जिसने बहुत ही खूबसूरती से उस संगे मरमर के टुकड़े के ऊपर मंजिल शरीफ हुसैन लिख दिया और उसके ऊपर कुछ फूल और कुछ बूटियाँ भी बना दी। शरीफ हुसैन को वो संगे मरमर का टुकड़ा बहुत ही प्यारा लग रहा था। वो उसको घर ले आया और बहुत देर तक सोचता रहा कि वो उसको किस जगह पे नस्ब करेगा, क्योंकि वो किराए के मकान में रहता था और वहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वो उसको लगा सकता। अब शरीफ हुसैन ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं अपना एक घर बनाऊँगा जो कि बहुत बड़ा होगा और उसके फाटक पे, गेट पे मैं बाहर वाली साइड पे इस नेम प्लेट को लगाऊंगा ताकि हर आता जाता इसको पढ़े। शरीफ हुसैन के दिल में ख्वाहिशात जागना शुरू हो गई कि मेरा भी एक घर होना चाहिए बहुत बड़ा जिसमें मैं इस नेम प्लेट को लगा सकूं। तो शरीफ हुसैन ने ये सोचते हुए मेहनत करना स्टार्ट कर दी। वो हर किसी का दफ्तर में काम करता, हर किसी के साथ मोहब्बत से पेश आता कि शायद मुझे प्रमोट कर दिया जाए, शायद मुझे प्रमोट कर दिया जाए। 3 से 5 साल तक शरीफ हुसैन दिन रात मेहनत करता रहा, सिर्फ इसीलिए कि शायद मेरा नंबर आ जाए। हर साल उसकी तनख्वाह 2 से 3 रुपए बढ़ जाती थी। अब शरीफ हुसैन के बच्चे भी बड़े हो रहे थे, उनके स्कूलों की फ़ीसें थी, उनके मेडिकल के अखराजात थे।
تو سیونگ کچھ نہیں ہو پاتی تھی۔ تو شریف حسین بس اسی دھن میں لگا رہا کہ مجھے کلرک سے سپرنٹینڈنٹ بنا دیا جائے اور میری تنخواہ 40 روپے سے 400 روپیہ ہو جائے تو میری کچھ سیونگز ہو جائیں گی اور میں اپنا گھر بنا لوں گا۔ کچھ سالوں کے بعد شریف حسین کو اس کے آفیسر نے بلایا اور بلا کے کہا کہ بھائی سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہیں وہ 3 ماہ کے لیے چھٹی پہ جا رہے ہیں، تو ہم آپ کو ان کی جگہ پہ پرموٹ کر رہے ہیں ایز اے سپرنٹینڈنٹ۔ تو شریف حسین جو ہے وہ تو بہت زیادہ خوش ہو گیا، اس نے کہا جی میری محنت رنگ لے آئی، اب میں اور زیادہ محنت کروں گا، اس پوزیشن پہ ان کو محنت کر کے دکھاؤں گا تاکہ مجھے پوزیشن مستقل طور پہ مل جائے۔ وہ جب گھر گیا تو جاتے ہوئے ایک میز اور ایک کرسی لے کے گیا، اس نے سنگ مرمر کے ٹکڑے کو باہر نکالا، اس کو صاف کیا، اس کو اس میز کے اوپر رکھ دیا کہ اسے اب اپنی خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اسے امید ایک آ گئی تھی کہ اب میرا گھر ضرور بن جائے گا۔ اب وہ ہر کسی کا کام ایکسٹرا کرنا شروع کر دیا اس نے، جو اس کو آفس میں بھی زیادہ کام ملتا ہے وہ بھی گھر لے آتا، رات گئے تک وہ کام کرتا رہتا، افسروں کو خوش کر کے رکھتا، جس طرح نارملی ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ ترقی کے لیے افسروں کو خوش کیا جاتا ہے، ان کی چاپلوسی کی جاتی ہے۔ تو شریف حسین نے یہ کرنا شروع کر دیا اور وہ دل ہی دل میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ کرے کہ سپرنٹینڈنٹ بیمار ہو جائے، اللہ کرے کہ وہ اپنی چھٹی ایکسٹینڈ کر دے اور اللہ کرے کہ وہ کبھی نہ آئے۔ لیکن شریف حسین کی امیدوں پہ پانی پھر گیا جب 3 مہینے کے بعد سپرنٹینڈنٹ صاحب واپس اپنی سیٹ پہ آ گئے اور شریف حسین کو واپس کلرکی پہ آنا پڑا۔ اب شریف حسین بہت مرجھایا رہنے لگ پڑا کہ اسے اس کی خواہش جو سی تھی وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، شریف حسین کے بچے بڑے ہو گئے اور وہ بھی ریلوے میں ہی لگ گئے، اسی جگہ پہ کام کرنا شروع ہو گئے اور شریف حسین ریٹائر ہو گیا۔ اس نے اپنے بچوں کی شادی کر دی۔ اس دوران جو سنگ مرمر کا ٹکڑا تھا وہ کبھی الماری میں پڑا ہوتا تو کبھی صندوق میں پڑا ہوتا، کبھی چارپائی کے نیچے پڑا ہوتا تو کبھی ٹیبل کے اوپر پڑا ہوتا، وہ اپنی جگہ بدلتا رہا۔ جب شریف حسین ریٹائر ہو گیا تو ایک رات سردی میں وہ باہر نکلا جس کی وجہ سے سردی ہو گئی، اسے نمونیا ہو گیا جس کی وجہ سے شریف حسین مر گیا۔ اس کے مرنے کے کچھ عرصے کے بعد اس کے گھر والے اس کے سامان کو دیکھ رہے تھے، صفائی کر رہے تھے، تو شریف حسین کے بیٹے کو شریف حسین سے بہت محبت تھی۔ جب اسے وہ سنگ مرمر کا ٹکڑا ملا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس نے اس ٹکڑے کو لیا سنگ مرمر کے اور اپنی باپ کی قبر پہ جا کے اس کو لگوا دیا کہ شریف حسین کی آخری جو منزل تھی، جو اصل گھر تھا، اس کے اوپر وہ نیم پلیٹ لگ گئی۔ اور ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہماری زندگی بھی شریف حسین سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہم قبروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری خواہشات کبھی ختم نہیں ہوں گی لیکن یہ زندگی ضرور ختم ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، اس کے ساتھ خواہشات بھی ہیں، اس کے ساتھ توقعات بھی ہیں، اس کے ساتھ چاہتے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو انسان کی خواہشات کیسے پوری ہو سکتی ہیں کہ اللہ بھی راضی رہے اور انسان کی خواہشات بھی پوری ہو جائے، انسان جو چاہے ویسا ہو بھی جائے اور اللہ بھی راضی رہے۔ تو مجھے ایک حدیث قدسی یاد آ گئی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، لیکن ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو سپرد کر دے خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ سب کچھ دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو خلاف چاہے گا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، لیکن ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہونا وہی ہے جو میں چاہوں گا، لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کر دے، تو اللہ پاک اس کی تمام خواہشات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے بہت سی ایگزامپلز موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو انسان میرے کام پہ لگ جاتا ہے میں اس کے کام پہ لگ جاتا ہوں، میں اس کا ذمہ لے لیتا ہوں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ جنید جمشید ہمارے سامنے ایک بہت عمدہ مثال ہے اور آج کے زمانے کی ہی ہے۔ اللہ رب العزت اس کی قبر کو نور سے بھریں۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے خود کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔
اور پھر سب نے دیکھا کہ اللہ نے اس کی خواہشات کو کیسے پورا کیا. اس کی شہید ہونے کی خواہش اللہ نے وہ بھی قبول کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کریں, اللہ کے سامنے خود کو پیش کریں, تو اللہ ہماری خواہشات کو پوری فرمائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. ہم اگر خود سے کرنا چاہیں کہ ہم خود اپنی زندگی بنا لیں, تو ہم تو اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے, ہم اپنی زندگی کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم اپنی خواہشات کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اللہ تھکا دیں گے ہمیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں, اور ہم کریں گے انشاءاللہ. ہم اس کے محبوب کی امتی ہیں, ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے نفس کی خواہشات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنا دل اس دنیا کی دولت سے, ان دنیا کی خواہشات سے پھیر کے اللہ کی طرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور تمام امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں, اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں. آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.